کے نہایت قدوس جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزو، ہم روح القدس کے مضمون پر بات کر رہے ہیں اور روح القدس ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور خاص کر روح القدس کے نازل ہونے پر یا بپتسمہ ہونے پر غیر زبانیں بولنا، یہ ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے۔ مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ بنیادی باتیں جو ہیں کتاب مقدس میں وہ واضح ہیں، یعنی مسیح پر ایمان لانا، پانی کا بپتسمہ، روح القدس کا بپتسمہ۔ میں اپنی تحقیق کے مطابق کہنا چاہتا ہوں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ کنفیوژن ہم نے خود بنایا ہے، مس انٹرپریٹ کیا ہے بائبل کو، اور اس کے سیاق و سباق کے بغیر جب ہم نے تشریح کی ہے۔ ہم پڑھیں گے رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب، جب پہلی دفعہ، میں پہلے ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ روح القدس کا بپتسمہ اور روح القدس کا نجات کے وقت آنا یہ فرق واقعات ہے۔ یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روح القدس تم پر نازل ہوگا اور وہ تمہیں قصوروار ٹھہرائے گا، یعنی جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو انسان قصوروار ٹھہرتا ہے اور گناہگار ٹھہرتا ہے، اور وہ توبہ کرتا ہے اور وہ نجات پاتا ہے۔ تب جب انسان توبہ کرتا ہے تو روح القدس ہی نازل ہوتا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں جی کلام میں تو یہ سننے کا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قصوروار ٹھہرو گے اور تم توبہ کرو گے۔ یہ بات تو ان کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہم نے کلام مقدس میں سے پہلی ویڈیو میں یہ بیان کیا ہے کہ مسیح خداوند نے خود اپنے شاگردوں کو رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا، مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے۔ یہ واضح، تھوڑے دنوں کے بعد، مسیح کے آسمان پر جانے کے تھوڑے دنوں کے بعد رسولوں کے اعمال 2 باب میں روح القدس کا بپتسمہ ہوا۔ یہاں روح القدس کا کنوکشن کے لیے نازل ہونا نہیں بیان کیا جا رہا، بلکہ روح القدس کا بپتسمہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا رسولوں نے توبہ نہیں کی ہوئی تھی؟ کیا رسولوں نے پانی کا بپتسمہ نہیں لیا ہوا تھا؟ کیا مسیح کو وہ قبول نہیں کر چکے تھے؟ پھر انہیں روح القدس کے بپتسمے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب ہے، میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ روح القدس نازل ہوتا ہے تو انسان توبہ کرتا ہے۔ یہ بالکل ان کی بات ٹھیک ہے جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح القدس نازل ہوتا ہے نجات کے وقت، لیکن روح القدس کا بپتسمہ ایک فرق واقعہ ہے، یہ فرق ایونٹ ہے۔ یہ رسول توبہ کر چکے تھے، ایمان لا چکے تھے، مسیح نجات دے چکا تھا، پھر بھی انہیں پاک روح کے بپتسمہ، یہاں تک کہ مقدسہ مریم جس کے بارے میں لکھا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی۔ جو سایہ کے لیے لفظ ہے اس کے لیے جو یونانی لفظ ہے اس کا مطلب ہے انویلپ۔ انویلپ کا مطلب ہوتا ہے لفافہ، یعنی مقدسہ مریم کنسیو روح القدس کی قدرت سے ہوئی۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں۔ ہم ورجنل کنسیپشن پر یقین رکھتے ہیں، یعنی ہم صرف ورجنل برتھ نہیں مانتے، کمواری سے پیدائش کی بات نہیں، بلکہ وہ حاملہ روح القدس کی قدرت سے ہوئی تھی، یعنی وہ نویلپ، اس کے چاروں طرف پاک روح تھا۔ لیکن پھر بھی مقدسہ مریم کو بھی روح القدس کا بپتسمہ ہوا، رسولوں کے اعمال میں لکھا ہوا ہے، یعنی مقدسہ مریم بھی روح القدس سے بری ہوئی تھی، لیکن روح القدس کا بپتسمہ فرق چیز ہے۔ اس لیے رسولوں کے اعمال 2 باب میں ہم پڑھیں گے کہ جب روح القدس نازل ہوا، لکھا جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کسی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ یعنی جب پاک روح کا بپتسمہ ہوا ہے، جس کا ذکر کسی انسان نے نہیں کیا، جس کا ذکر کسی نبی نے نہیں کیا، جس کا ذکر کسی رسول نے نہیں کیا، خود یسوع مسیح نے رسولوں کے اعمال اس کے پہلے باب کی 5ویں آیت میں خود کہا کہ
यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, लेकिन तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। तो ये बपतिस्मे का जिक्र कौन कर रहा है? इसका मतलब पानी का बपतिस्मा, रूहुल कुद्स का बपतिस्मा, इसका भी किताब मुकद्दस में जिक्र। और जब रूहुल कुद्स का बपतिस्मा हुआ, वो गैर जुबानें बोलने लगे। यानी जहां भी रसूलों के अमाल की किताब में पाक रूह का बपतिस्मा हुआ है, उन्होंने गैर जुबानें बोली हैं। तो गैर जुबानें रूहुल कुद्स का इब्तदाई निशान है। तो इसलिए मैं इस पर एक और वीडियो भी बनाऊंगा कि जिस पर हम बहस करेंगे कि क्या रूहुल कुद्स के बपतिस्मे के बाद गैर जुबानें ही उसका निशान है, या कि किसी और तरह से भी उसके निशानात ज़ाहिर हो सकते हैं। तो इसको पूरी थियोलॉजी समझे। द अदर टंग्स इज द इनिशियल साइन ऑफ द होली स्पिरिट बट नॉट ओनली साइन ऑफ द होली स्पिरिट। इसका मतलब है जो गैर जुबानें हैं वो रूहुल कुद्स का इब्तदाई निशान है, लेकिन सिर्फ यही निशान नहीं, सिर्फ ये नहीं है। इब्तदाई निशान है गैर जुबानें, लेकिन और भी निशान है। बंदे की ज़िंदगी बदल जाती है, बंदी का किरदार बदल जाता है, उसकी गुफ्तार बदल जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं, उसकी बातचीत बदल जाती है, उसकी पूरी शख्सियत को बदल देता है। कलाम में लिखा है ना, जब साउल ने शमूएल से पीठ फेरी, तो लिखा है जो ही साउल ने शमूएल से पीठ फेरी तो रूहुल कुद्स उस पर नाज़िल हुआ और वो बदल कर और ही आदमी बन गया। ये अल्फाज लिखे हुए हैं किताब मुकद्दस में। इसका मतलब है रूहुल कुद्स इंसान की शख्सियत भी बदल देता है, उसका किरदार भी बदल देता है, उसका रवैया भी बदल देता है। लेकिन इब्तदाई निशान क्या है? गैर जुबानी। तो इस पर और हम एक वीडियो बनाएंगे, क्योंकि थोड़े टाइम में, तो उसमें हम साबित करेंगे कि रूहुल कुद्स का बपतिस्मा जो है वो गैर ज़ुबानी उसका इब्तदाई निशान है। खुदा आप सबको बरकत दे।